الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہماری گفتگو ولادت باسعادت پر ہو چکی تھی اور اب ہماری گفتگو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی، تو یاد رکھیں جس جگہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اس جگہ کو مولد النبی یعنی نبی کی پیدائش گاہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی بات ہے کہ جو سلاطین تھے انہوں نے اس جگہ ایک بہترین عالیشان عمارت بنوائی تھی اور پھر اس میں محفل میلاد ہر وقت منعقد ہوتی رہتی تھی، صلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور وہ جگہ قائم بھی رہی، کافی سالوں تک قائم رہی اور ہمارے بزرگان دین اس پر حاضر ہوتے رہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اس عمارت کے اندر گیا اور اس محفل میلاد میں نے شرکت کی، میں نے نور کے انوار اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب میں نے ان کے بارے میں پتہ لگایا تو وہ فرشتے تھے جو اس طرح کی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں اور وہ رحمت الہی تھی جو مجھے نور کے انوار کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ اب وہ تاریخ اسلام کی بدترین بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جب یہ نجدی حکومت آتی ہے، ان کا تسلط ہوتا ہے، تو یہ جنت المالا، جنت البقی، جس طریقے سے ان کے گنبدوں کو انہوں نے مسمار کر دیا، ختم کر دیا، اسی طریقے سے انہوں نے اس عمارت کو بھی گرا دیا اور بالکل ختم کر دیا۔ اور آج تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے اس مقام پر ایک عجیب سی جگہ بنی ہوئی ہے۔ پہلے تو وہاں تالا لگا دیا گیا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پس منظر نہیں تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب میری وہاں حاضری ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں وہاں ایک لائبریری بنا دی ہے جس میں نہ صلاۃ والسلام پڑھنے کی اجازت ہے، نہ محفل میلاد منعقد کرنے کی اجازت ہے۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں، نہ اس کے اندر جانے کی اجازت ہر ایک کو حاصل ہے۔ اس پر مقفل یعنی تالا لگایا ہوا تھا اور یہ تالا کبھی کھلتا ہے کبھی نہیں کھلتا، لیکن اس میں صلاۃ والسلام پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کسی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ تاریخ کی بدترین صورتحال ہے جو ابھی تک موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم فرمائے اور ہمیں پھر سے وہاں محفل میلاد منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اس حالت میں کس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں اور اس جگہ کی تعظیم کریں، تو ہمارے بزرگوں نے اس کا طریقہ بتایا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی وہاں تالا لگا ہوا ہے، صلاۃ والسلام پڑھنے نہیں دیا جاتا، تو میں اس جگہ سے دور کھڑا ہو کر وہاں ہاتھ باندھ کر صلاۃ والسلام بھی پڑھا میں نے اور کافی دیر تک روتا رہا یہ کیفیت دیکھ کر۔ تو یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کیفیت کو دور فرمائے اور ہماری اس کیفیت کو جلدی پورا فرمائے اور ہمیں اس جگہ پر حاضر ہونے کی اور تعظیم کے ساتھ ادب کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اسی کے آگے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔